انتہائی عقیدت سے نعت پیش فرما رہے تھے۔ قمر انجم صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ اسلم بھائی، قمر انجم صاحب ہمیشہ ایک شعر بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے کہ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہے، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنے ذوق و سماعت کو باوضو رکھنا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں مفتی اسحاق مدنی صاحب سے جو تشریف لائیں اور اس محفل سے خطاب فرمائیں۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب، کیونکہ ان کو آگے بھی تشریف لے جانا ہے اور پھر واپس لوٹ کے انشاءاللہ یہی آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے محترم شکیل بھائی اور عقیل بھائی نے اپنے والد محترم کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اس گھر میں محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو محفل سجانا میرا اور آپ کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم جناب الحاج غلام مجتبیٰ ہادی صاحب سرپرستی فرما رہے، اس محفل کی صدارت فرما رہے، ساتھ میں قبلہ سید قسم غلامی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اور مجھے احساس بھی ہے کہ مجھے بتائیں گے کہ الحاج شاہ قادری صاحب بھی پہنچنے والے ہیں یا پہنچ جائیں گے، تو کوشش یہ ہوگی کہ جتنا وقت صداقہ حضرات نے دیا میں بھی اتنے ہی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کر سکوں تاکہ پھر محفل کا سلسلہ آگے جاری و ساری رہے۔ حضرت میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ ہم دن رات صبح شام کہیں نہ کہیں محفل میں ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور حضور کی یہ نعت کا صدقہ ہے، حضور کی محبت کا صدقہ ہے، حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہر ایک ہم سے بڑی محبت سے پیش آتا ہے۔ تو مجھے لکھا تھا بیدم شاہ وارسی صاحب نے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ کوئی کہاں سے پہنچ جاتا ہے حضور کے ذکر کی محفل میں، کہاں کہاں، بلکہ اب تو جہاں جہاں دیکھیے حضور کی خوشبو ہی آتی ہے، حضور کے میلاد کی برکتیں نظر آتی ہے، نفس نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو، بڑے دور سے آتی ہے بڑے قریب کی خوشبو، اور پسینہ کیوں نہ ہو مجھ کو گلاب سے بہتر کہ نبی کے جسم سے آتی ہے نور کی خوشبو۔ تو اسی خوشبو سے اکتساب فیض کرتے ہوئے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ قلم کی، ابتدائی 3 آیات، توجہ رکھیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون، قسم ہے نون کی، والقلم اور قلم کی، وما یسطرون اور جو اس قلم سے لکھا جاتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، فعل ماضی میں جب ما داخل ہو جاتا ہے تو یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی آپ مجنون نہیں ہے۔ انت سے کلمہ آ گیا تو ما انت آپ مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل ضائع ہو جائے، جس کو عقل نہ ہو، جس کی عقل ختم ہو جائے۔ آپ کی شرط تو یہ ہے آپ مجنون نہیں ہے۔ مجنون نہ ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند اخلاق والا بنا دیا ہے۔ اخلاق
لوگ اخلاق اس کو پڑھتے ہیں، اخلاق سے معنی بدل جاتا ہے، لفظ اخلاق ہے یہ، اور حسن اخلاق نہیں بلکہ حسن اخلاق۔ اب میں آیت سے شروع کر دیتا ہوں، شروع سے۔ فرمایا نون، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جو سورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم، حامیم، الف لام را، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں علماء نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالی و رسولہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں، ہم اور آپ اس کا معنی نہیں جانتے۔ باقی آیات پڑھتے چلے جائیے، ان کا معنی آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا، لیکن ان حروف مقطعات کا معنی نہ آج تک کسی نے بتایا اور نہ ہی آج تک اس معنی کو کوئی کھول پایا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تھی کہ اگر آپ چاہتے تو حروف مقطعات کا معنی بھی بیان کر دیتے، لیکن چونکہ حروف مقطعات یہ اللہ کے راز ہے، لہذا ان رازوں کو کھولنے کا منع کیا گیا۔ اور یہ حروف جو ہے نا، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی معنی نہ ہو، کیونکہ اگر معنی نہ ہو تو یہ لفظ بیکار چلا جائے گا، اور اللہ کا کلام بے معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی موجود ہے، لیکن اس معنی تک ہم پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، یہ ہماری عقل، ہمارے علم کا قصور ہوا، ہماری کم عقلی یا ہماری کم علمی ہوگی، ورنہ ہر حرف کا، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے۔ اگر معنی نہ ہو تو کلام محبل چلے جائے گا، اور محبل کلام بیکار ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام بیکار یا بے معنی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اگر معنی ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ تو پورا قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، حضور نے سب کا معنی پڑھ کر لوگوں کو بتایا، مگر حروف مقطعات کا معنی حضور نے بھی نہیں بتایا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معنی اپنی ذات کے لیے متعین فرمایا ہے، یا اپنے محبوب علیہ السلام کو اس معنی کی اطلاع فرما دی ہے۔ اب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عشقی انداز میں اس معنی کو کھولنے کی کوشش کی، عشقی انداز میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بال دیکھیں گے تو وہ کاف کی شکل کے ہوتے ہیں، یعنی جب بال آگے بڑھ جائیں تو یوں آخر میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ بالکل گھنگریالے بال ہو، تو پھر موو کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حروف مقطعات کا معنی تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں، کچھ کوشش ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کوشش کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، فرماتے کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد، یعنی جو حروف کی شکلیں ہیں، اگر وہ حضور کا چہرے مبارکہ دیکھو سامنے تو وہ آپ کو نظر آنا، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ لیکن یہ عشقی معنی ہے، علمی معنی نہیں ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ یہ اپنے ایک اور کلام میں اسی طرف یعنی حروف مقطعات کا راز کھولتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے جب حضور کی زلفوں کی طرف آپ توجہ کریں گے تو وہ لام کی شکل میں ہوگی، اس طرح گول، اس طرح گول بھی لام کی شکل میں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ لفظ جو ہے اس میں شروع میں الف ہے، درمیان میں دو لام ہے، آخر میں ہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کا نام اپنے دل میں پیدا کرو، اور پیدا کیسے کرنا ہے؟ کہتے ہیں یاد گیسو، ذکر حق ہے آہ کر، حضور کے گیسوں کو یاد کر کے آہ بلند کرو، آئے حضور کے گیسو، آہ حضور کے گیسو۔ کہتے ہیں شروع میں الف آ گیا، آخر میں ہا گیا، حضور کے گیسو یاد کرو اور آہ کرو، گیسو یاد کرو اور آہ کرو۔ کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ جب وہ لام دل میں پیدا ہو جائے گا تو سمجھو لفظ اللہ تمہارے دل پہ نقش ہو گیا۔ یہ علمی تفسیر نہیں ہے، یہ عشقی تفسیر میں نے بیان کی، کیونکہ حروف مقطعات کی علمی تفسیر یا علمی معنی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ عشقی تفسیر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان جو ہے فرمائی ہے۔ دوسری بات فرمایا والقلم وما یسطرون، اللہ نے نور کی قسم ذکر فرمائی، والقلم یہ واو قسمیہ ہے، اور قلم کی قسم
وما یسرون جس سے لکھا جاتا ہے. مفسرین نے جب اس کے معنی بیان کیے تو کہا اس سے مراد یا تو حقیقی قلم اور لوح مراد ہے. لوح کہا جاتا ہے تختی کو، لوح و قلم کہتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. علامہ اقبال نے بھی کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، تو یہ لوح و قلم، لوح یہ تختی ہے اور قلم لکھنے والا قلم ہے. یہ وہ حقیقی قلم ہے کہ جو تمام لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو فرمایا لکھ. اس سے کہا اے رب کیا لکھوں؟ کہا کہ جو ہو چکا ہو رہا ہے ہوگا، ازل تا ابد سب کا سب لکھ دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو، آپ سب کی توجہ، بہت قیمتی جملہ آپ کی نظر تک نواز اس محفل میں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو فقط لوح و قلم کا علم بھی عطا فرما دے، لوح قلم کا فقط علم بھی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فقط اتنا ہی علم کسی کو عطا فرما دے جو لوح قلم میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ اس کے علم کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب کا سب وہاں موجود ہے. سبحان اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اولیاء کی رسائی لوح محفوظ تک ہو جاتی ہے اور وہ پڑھ کر لوگوں کی تقدیروں کو بتا دیتے ہیں، سبحان اللہ، جب اولیاء کی یہ شان ہے تو صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور حضور سے اقتداء میں فیض کرنے والے میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے علم کا مقام کی بلند دوبارہ ہوگا، اور خود بھی ذات مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کا علم کی بلند مقام و مرتبہ ہوگا. آگے فرمایا کہ نور والقلم وما یسطرون، لکھنے سے مراد، محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، کہا جب لکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس قلم کی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والے علماء یا تو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، یا حضور کی حدیث لکھتے ہیں، یا لکھنے والے علم فقہ لکھتے ہیں، یا اساتذہ جو طلباء کو پڑھاتے ہیں، کہا یہاں وہ مراد ہے. اور اس پر دلیل حدیث مبارکہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک طرف شہداء کے خون کو رکھے گا، ایک طرف علماء کے قلم کی سیاہی کو رکھے گا. شہید کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی علماء کے قلم کی سیاہی کو قیامت کے دن بلندی عطا فرما دے گا. تو علماء کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن تولی جائے گی، میزان عمل میں بڑی بھاری ہوگی. اسی لیے آج ہم کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو ہاتھ سے لکھنے والے مخطوطات ہوتے ہیں، یقین مانیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں تو اس سے بڑھ کے یہ بات کہتا ہوں، وہ قلم کتنا اچھا ہے جو قرآن لکھ رہا ہے، وہ قلم کتنا اچھا جو قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے، وہ قلم کتنا اچھا جو حضور کی حدیث لکھ رہا ہے، وہ قلم کتنا اچھا جو حضور کی ثنا و تعریف لکھ رہا ہے. یہ وہ قلم اگر نصیب ہو جائے تو پھر بات دیکھیے کہ قلم بھی نصیب ہو جائے، دہن بھی نصیب ہو جائے، زبان بھی نصیب ہو جائے، تو بندہ یہی کہے گا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. یہ نصیب اگر ہو جائے. آگے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. ہمارے محترم مولانا شاہ قادری صاحب آ گئے تو میں بڑی جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو اخلاق حسنہ کی طرف لے جاؤں تاکہ میں اور یہ بڑے اخلاق کے ساتھ اس محفل سے رخصت ہو جائے. اللہ اکبر. ما انت بنعمت ربک بمجنون. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو پڑھ کر آپ سناتے ہیں کوئی جنون آپ پہ طاری ہو گیا. العیاذ باللہ. حضور کے لیے یہ کہا. اور حضور کی شان یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبیوں کے بارے میں جب لوگوں نے کلام کیا نا، اللہ کے نبیوں نے جواب دیا، لیکن حضور کی شان یہ ہے حضور کے بارے میں جب بھی کسی بدبخت نے کچھ کہا حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا. ابو لہب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی حضور کے بارے میں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ جو الفاظ ادا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی الفاظ ابو لہب کے نام کے ساتھ لگا دیے کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ کے برباد ہو جائے. تو اندازہ لگائیے حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا. اور جب کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بات کہی تو آپ نے کیا فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور قل کہا، قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے. یہ اللہ کے بارے میں بات کریں، محبوب آپ کہیے قل اعوذ برب الفلق، قل
ان کنتم تحبون اللہ، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الناس. بار بار قل کہہ کے ذکر کیا جا رہا ہے، قل کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے. بات کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہتا ہوں. بعض اوقات ایک بچہ ہمارا کوئی اچھی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اپنا لکھا ہوا کلام اسے دیتے ہیں، لکھی ہوئی تقریر دے، بیٹا تم پڑھ کے سناؤ، تمہاری زبان سے اچھی لگ رہی ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا یہ کلام آپ کی زبان سے اچھا لگ رہا ہے، آپ پڑھ کے سنائیے، کلام ہم نے لکھا، پڑھو آپ کی آواز میں اچھا لگتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی. لیکن بات یہ ہے ساری دنیا کہے اللہ ایک ہے، بات اور ہے. محبوب کہے قل اللہ ایک ہے، بات کچھ اور ہے. حسن رضا خان صاحب نے اسی کو بیان فرمایا نا کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی لفظ تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لفظ تیرے سنی. اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند ہے، اللہ کو اتنی گفتگو پسند ہے کہ قل اللہ تعالیٰ فرماتا وہ آپ کہیے، دنیا کہے اور بات ہے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، آپ کہیے، آپ کا کہنا آپ کے رب کو بڑا پسند آتا ہے. اور آگے فرمایا کہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، آپ مجنون نہیں ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا جب بندہ غصے میں آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی دماغ تو صحیح تمہارا، بات کیا کر رہے ہو، ذہن صحیح ہے تمہارا، عقل وقل ہے نہیں ہے، کیسی بیوقوف والی بات کر رہے ہو. یعنی بندہ جب بے وقوفی کی باتیں کرے گا، غصہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، بےہودگی کرے گا، غلط لفظ ادا کرے گا، یقیناً اس کی عقل میں خلل واقع ہو جائے گا. کیونکہ غصے میں شیطان انسان کے ساتھ بڑا کھیلتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ تو اوہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے طلاق دے دی، میں نے برا کہہ لیا، میں نے جھگڑا کر لیا. تو یاد رکھیے گا عقل جب تک کامل ہوتی ہے بندے کا اخلاق مکمل ہوتا ہے. جہاں اخلاق مکمل ہے وہاں پہ عقل کامل ہے. تو یہ میرے اور آپ کے اخلاق کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تمام لوگوں میں بلند ترین اخلاق والے ہیں، بلند ترین اخلاق والے ہیں. اور شیخ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے، تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے اور 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق کو عطا فرمایا ہے اور 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عقل کے عطا فرمایا. تو حضور عقل کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل ہے، حضور حسن کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل ہے. اور اخلاق کے اعتبار سے میں 2 باتیں صرف عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کی کیا مثالیں قائم فرمائی ہیں، اسی میں آپ کو پیغام بھی دینا چاہوں گا. عفو و درگزر کی حضور نے مثالیں قائم فرمائی ہیں. نبیل بن عاصم جس نے آپ نے جادو کیا حضور نے معاف فرما دیا. خیبر میں یہودی عورت نے زہر دیا، معاف کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے والوں کو حضور نے، جنہوں نے طائف میں ظلم کیا تھا آپ پر، حضور نے معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع میں حضور نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. یہ حضور کا اخلاق ہے. اور خود حضور نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ. یہ اخلاق ہے. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ. واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. اور تیسرا فرمایا واحسن الی ما اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے. یہ تینوں چیزیں حضور کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا میرے اخلاق کے 3 درجے ہیں. ایک ہے حسن خلق، یعنی خلق حسن ہم کہنے سے خلق حسن. خلق حسن کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جیسا ظلم کیا گیا ویسا بدلہ لے لیا جائے. یہ خلق حسن ہے. جیسا ظلم کیا گیا ویسا بدلہ لے لیا جائے. یہ کیا ہے؟ خلق حسن ہے. زیادتی نہ کرے بدلہ لینے میں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا تم بدلہ لینا چاہو تو اس سے حد سے آگے نہ بڑھو. یہ اس نے کیا ہے؟ اس نے خلق ہے. خلق حسن نہیں ہے. خلق حسن نہیں ہے. خلق کریم کیا ہے؟ خلق کریم یہ ہے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ خلق کریم ہے. یہ خلق کریم ہے جو ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اور خلق عظیم کیا ہے؟ خلق حسن میں نے آپ کو بتایا، خلق کریم بتایا.
حضور کے اخلاق کو اللہ نے خلق عظیم فرمایا ہے. خلق عظیم کیا ہے؟ جو ظلم کرے اس کو معاف بھی کر دو اور معاف کرنے کے بعد اس کو عطا بھی کر دو. یہ خلق عظیم ہے. اسی لیے حضور کی پوری سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیے. حضور فقط معاف نہیں فرماتے بلکہ اپنے دست عطا سے دست جود سے عطا بھی فرماتے ہیں. کتنے ایسے سراقہ بن مالک آئے تھے نا, کیا ظلم نہیں کیا انہوں نے, لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے حضور ہم سبھی نے مجھے دھسا دیا, آپ مجھ پر مہربانی فرمائے باہر نکلے. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو مسلمان ہو گئے. تو حضور نے پھر معاف بھی فرمایا اور انعام بھی عطا فرمایا. فرمایا سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا تھا, میں تو تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا تھا. یہ عطا ہے, یہ عطا ہے. اس کو سمجھ رہے ہیں, فقط معاف کر دینا نہیں بلکہ معاف کرنے کے ساتھ عطا بھی فرما دینا. آپ دیکھیے حضرت زید کے والدین آئے تھے اشارے کرنے سے. حضرت زید کے والدین آئے تھے نا کہ زید کو ہمارے حوالے کر دیجیے, غلام ہے آپ کا. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا, کہا وہ مرضی سے جانا چاہے تو لے جائیے گا, زبردستی لے جانے نہیں دوں گا. چاچا کہنے لگے کیسے نہیں جائے گا, ہمارا نقصے جگہ ہمارا بول کیسے نہیں جائے گا. اس نے بولا زید پہچان کر حضور جی یہ میرے والد ہیں. اچھا یہ کون ہے, میرے چاچا. یہ کون ہے, میرے رشتے دار ہیں. کہا زید تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, جاؤ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو. تو والد نے کہا بیٹا بڑا عرصہ ہو گیا, آؤ تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. حضرت زید رونے لگے. کہا ماں کا پیار بڑا پیارا تھا, بابا آپ کا پیار بھی بہت پیارا, چچا آپ نے بھی بڑی شفقت دی ہے. خدا کی قسم جو حضور کی بارگاہ سے ملا وہ کہیں سے نہیں ملا. آپ دیکھیے یہی چیز آپ کا حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ میں نظر آتی ہے. سلمان فارسی کون جانتا تھا انہیں, کون پہچانتا تھا, کبھی کسی طرف حق کے لیے کبھی نہیں, یہاں تک کہ چلتے چلتے حضور کے قدموں میں آ گیا, مسلمان ہو گئے. اب غزوہ خندق کا موقع ہے, میں صرف اشارے دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات واضح ہو جائے, میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں. غزوہ خندق کا موقع ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور خندق کھود دیجئے. یہ نہیں کہ وہ فقط فارس میں خندق دیکھ کر آئے تھے بلکہ وہ جنگ کی ٹیکٹک سے واقف تھے کہ خندق کو عبور کرنا اور پھر شہر میں آ کر حملہ کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوگا. وہ ٹیکنک جانتے تھے. جب خندق کھودنا شروع کی انہوں نے حضرت سلمان سے فرمایا آؤ سلمان خندق کھودنا شروع کرو. اب جب انہوں نے اپنی آستین اوپر کی اور اس ٹیکنک کے انداز سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کس فاصلے پہ جا کے خندق ہمیں کھودنی ہے, کیا چوڑائی ہونی چاہیے, مورچے ہمارے کیا ہونے چاہیے, جب خندق کی انہوں نے نشان نہیں کی اور خندق کھودنا شروع ہوئی, حضرت سلمان کی جب ٹیکنکس دیکھی جنگی خندق کے اعتبار سے سبحان اللہ, مہاجرین جو مکے سے دائیں بائیں سے مدینے میں جمع ہوئے تھے کہنے لگے سلمان تو ہمارے ہیں. مہاجرین کیا کہہ رہے, سلمان تو مہاجرین میں سے ہے. انصار نے کہا آپ کے کہاں سے آ گئے, انہوں نے تو اسلام مدینے میں قبول کیا, سلمان ہمارے ہیں. اب حضور کا اخلاق دیکھیے, وہ سلمان جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا, جن کی کوئی وقت نہ تھی, غلام بنا کر کے بیچے گئے. حضور نے فرمایا نہیں یہ مہاجرین کی بھی نہیں ہے, یہ انصار کی بھی نہیں ہے, سلمان منا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے. یہ عطا مصطفیٰ ہے, یہ عطا مصطفیٰ ہے. اسی کو اخلاق کا عظیم ترین درجہ قرار دیا گیا ہے. اور آخری بات حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے, کہا کانا خلقہ القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کیا مطلب ہے, بیوی گواہی دینا اخلاق کی. شاہ بھائی پھر مزہ ہے, ورنہ بیوی تو وہ حقیقت جانتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا خلقہ القرآن, کیا مطلب ہے اس کا, یعنی قرآن میں اخلاق کے جتنے درجے بیان ہوئے ہیں, جتنے درجے بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب ذات مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں. جتنے اخلاق کے درجے بیان ہوئے, اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اخلاق کہا جاتا ہے علم کو, اخلاق کہا جاتا ہے برداشت کو, اخلاق کہا جاتا ہے عفو و درگزر کو, اخلاق کہا جاتا ہے جود و عطا کو, اخلاق کہا جاتا ہے سخاوت کو, اخلاق کہا جاتا ہے درگزر کرنے کو, اخلاق کہا جاتا ہے پچھڑے ہوئے کو ملانے کو, اور اخلاق کہا جاتا ہے جن کو کوئی گلے لگانے والا نہ ہو انہیں بھی گلے سے لگا کر عزت اور اکرام عطا کر دیا جائے. یہی وجہ حضور کی بارگاہ میں آپ کو سہیب رومی بھی نظر آئیں گے, سلمان فارسی بھی نظر آئیں گے, مگر حبشہ کے بلال آپ کو بلند مقام پر وہاں پہ نظر آئیں گے. یہ حضور کی بارگاہ ہے اور عفو درگزر بھری مثالیں بھری پڑی ہیں. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھ لینا ہے, حضور نے معاف فرمایا ہے, حضور نے معاف
فرمایا. آج یہ بات نہیں جاتی کہ حضور نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا. درست بات ہے. آج ہمارے ریاست مدینہ کے دعوے دار یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب آپ کیوں باہر نکل آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے؟ آپ کیوں نکل آتے ہیں جناب دھرنے دینے کے لیے؟ حضور نے معاف کر دیا سب کو, آپ بھی معاف کر دیں. یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا, اسلام کے, ایمان کے اور اللہ رسول کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا. یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. حضور نے سب کو معاف کر دیا, حضور نے سب کو معاف نہیں کیا. اگر سب کو معاف کیا ہوتا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر بدر احد میں کیوں جا رہے تھے؟ اپنی جان کے دشمنوں کو حضور نے معاف کیا, مگر جب اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا حضور نے اس کی کوئی رعایت نہیں کی. اس کی سب سے بڑی مثال جب فتح مکہ ہوا حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی معاملہ نہیں ہے, تم سب آزاد کر دیے گئے, سب کے لیے معافی ہے. یہاں تک کہ فرما دیا من دخل دار ابو سفیان فهو آمن. ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی پناہ لے لے گا اس کو بھی معافی کا اعلان ہے. جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کے لیے معافی کا اعلان ہے. جو اپنی تلوار ڈال دے گا اس کے لیے معافی کا اعلان ہے. سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدود حرم میں آ جائے, ماشاءاللہ آپ نصیب حج کر چکے, ماشاءاللہ اللہ پھر ہم سب کو نصیب فرمائے. حدود حرم میں چیونٹی مارنا منع, مکھی مارنا منع, مچھر مارنا منع, یعنی موذی جانوروں کو بھی مارنا منع ہے وہاں پر. لیکن ابن خطیب جو اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول کا دشمن, اسلام کا دشمن, جب حضور نے اعلان کیا وہ بھاگا. حضور نے فرمایا پکڑو اسے. وہ بھاگا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا کہ یہاں مجھے کون مارے گا. ومن دخلہ کان آمنا, جو یہاں پر آ گیا وہ امن میں آ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نکال اس کو باہر. صحابہ نے کہا وہ کعبے سے لپٹ گیا ہے, خلاف میں چھپ گیا. حضور نے فرمایا وہی اسے قتل کر دیا گیا, وہی قتل کر دیا گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جان کے دشمن کی معافی ہے, اسلام کے دشمن کی معافی نہیں ہے. گناہگار کی معافی ہے, گستاخ کی معافی نہیں ہے. اس فرق کو ہمیں سمجھنا پڑے گا لازمی طور پر. ایسے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہہ دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ارے ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے, غیظ میں جم جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجیے. نانا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. بس حضور کے ذکر میں زندہ رہیے. لبیک نعرہ بھی لگاتے ہیں انشاءاللہ. حضور کے ذکر میں زندہ رہیے, حضور کی یاد میں زندہ رہیے. حضور کے لیے فرمایا سراجا منیرا. حضور کو یہ نہیں فرمایا کہ چمکتے ہوئے چاند ہے. چمکتا ہوا چاند حضور کو نہیں کہا گیا, حالانکہ ترجمہ کیا سراجا منیرا, چمکا دینے والا چاند ہے. کاش آپ ترجمہ سمجھے اسے, اعلیٰ حضرت کی فصاحت کو سمجھے. چمکا دینے والا چاند نہیں کہا, تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیاء سے تارے, انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے, تجھ سے بھی نور لیا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور کی کرے جن کی تعظیم, سب کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہی چاہتی ہے ہی نگار, اسی در پر شکرانہ ناشاد, گرائے رنج و عنا کرتے ہیں. یہ حضور کی شان مبارکہ ہمیں غور کرنا چاہیے. حضور سے جو جڑ جائے گا روشن ہو جائے گا, حضور سے جو جڑ جائے گا روشن ہو جائے گا. آپ دیکھیں جو حضور کے جتنا زیادہ قریب ہے, آج صحابہ میں آپ کو وہی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو انبیاء ہوئی کے نسل مبارکہ میں ان کا ذکر آپ کو ہر طرف روشن نظر آتا ہے. اگر ہم بھی سچے امتی بن گئے, ہم بھی سچے اور پیارے بن جائیں. وہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا نا کہ اس میں خوشبو اور شہد مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے. کہا تھا آپ پہ درود پڑتی ہے تو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لہجے, ہمارے رویے میٹھے ہو جائیں گے جب درود پڑھنے والے بن جائیں گے. حضور کی تعلیمات کو اپنے سراپے میں ڈھال لیں گے, انشاءاللہ ہمارے رویے بھی بہتر ہو جائیں گے, ہمارے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحاج شاہ رخ قادری صاحب کو میں دعوت دے دیتا ہوں. ایک دور تھا میں نقابت کرتا تھا اور ہمارے شاہ رخ بھائی الحاج مفتی امجد علی قادری صاحب یہ لوگ نعتیں پڑھا کرتے تھے. علامہ خضر اسلام صاحب جو ہے وہ
بیان کیا کرتے تھے، حمد علی قادری صاحب ہوتے تھے، اللہ اکبر، وہ دور تھا میں نقیب محفل ہوا کرتا تھا، تو پھر وہ سفر چلتا چلتا پھر تعلیم مکمل تو پھر جہاں تک پہنچ گئے، تو میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے جو پڑھا کرتا تھا میں، کتنا اعزاز بڑے سے بڑا پا لیتے ہیں، آپ کی سبحان اللہ چاہیے میں نقیب بن گیا نا تو نقابت والے انداز میں بلاتا ہوں، بھئی آپ سب کی سبحان اللہ کی آواز چاہیے ہوئی، بھئی ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا بھئی جو حضور کا عاشق حضور کے عشق میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، سارے عاشق بیٹھے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ نقیب یہی کرنے ہوتے ہیں تو میں نقابت کر رہا ہوں، مجھے اس وقت عالی میں مفتی صدر کو نہ کیجیے، میں نقیب محفل ہوں جناب بلا مرتبہ صاحب، اور پھر کیوں بھی ہوتا ہے نا حضرت تشریف فرمایا، یہ شعر آپ کے لیے، شعر کسی کے لیے نہیں، یہ سب آپ کے لیے، کہتے ہیں کہ کتنا اعزاز بڑے سے بڑا پا لیتے ہیں، خاک طیبہ کو جو ماتھے پہ سجا لیتے ہیں، کتنا اعزاز بڑے سے بڑا پا لیتے ہیں، خاک طیبہ کو جو ماتھے پہ سجا لیتے ہیں، میں تو سرکار کا ممنون کرم ہوں کہ مجھے جب بھی تڑپا ہوں مدینے میں بلا لیتے ہیں، میں تو سرکار کا ممنون کرم ہوں کہ مجھے جب بھی تڑپا ہوں مدینے میں بلا لیتے ہیں، مدح سنا ہوں گے الحاج شاہ رخ قادری صاحب۔ اور اسی نعرے کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جناب الطاوع